آئیے آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں وضو کے صفات کے متعلق مختصراً ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ وضو کے صفات ہوتے ہیں کہ وضو کرنا کس وقت فرض ہے، وضو کرنا کس وقت واجب ہے، وضو کرنا کس وقت سنت ہے اور وضو کرنا کس وقت مستحب ہے۔ یہ الگ الگ وضو کے صفات ہے۔ تو وضو فرض کس وقت ہے اور کن چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ تو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ، چاہے واجب نماز پڑھیں، چاہے سنت نماز پڑھیں، چاہے نفل نماز پڑھیں، چاہے نماز جنازہ پڑھیں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت، جو قرآن مجید میں جو سجدہ تلاوت ہے، وہ سجدہ اگر کر رہے ہیں تو اس وقت بھی، چونکہ کبھی یہ سجدہ تلاوت دوران نماز میں ہوتی ہے جو امام صاحب کی پیچھے ایک سجدہ کر لیتے، کبھی انسان اکیلے میں تلاوت کرتا ہے اور وہ سجدہ تلاوت آ جائے تو پھر اس وقت بھی وہ سجدہ کرنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کو بغیر غلاف کے اگر کوئی چھونا چاہتا ہے تو وضو کرنا فرض ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں، تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر غلاف اگر ہے اس پر چڑھا ہوا تو پھر آپ اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ادب کے خلاف ہے، ایک رخصت کی بات ہے۔ یعنی چونکہ جزدان، اب قرآن مجید کو کور بھی ہوتا ہے جسے ہم اٹا کہتے ہیں، تو کیا اس کو لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے، چونکہ وہ اس سے اٹیچ ہے، وہ اس سے منسلک ہے، اس سے ملی بھی ہے وہ چیز، اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جزدان چونکہ کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے، جزدان الگ ہوتے ہیں، قرآن مجید الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی پیٹی جیسے رکھتے ہیں تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں، چونکہ وہ الگ ہو سکتی ہے۔ تو اگر بغیر کسی غلاف کے، بغیر اس کے ہم اگر ہاتھ لگانا چاہتے ہیں قرآن مجید کو تو اس وقت وضو کرنا فرض ہے۔ اور کعبہ شریف کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ جو مسئلہ اور جو بات دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے اسے فرض کہتے ہیں، اور جو بات دلیل ظنی سے ثابت ہوتی ہے اسے واجب کہتے ہیں۔ دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، فرض کا درجہ بڑا ہوتا ہے، واجب کا درجہ تھوڑا اس سے کم ہوتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے کرے گا، جیسے احرام کی حالت میں ہے، تو پھر اس کو اس کا الگ خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا، لیکن واجب ہے اس کے لیے وضو کرنا۔ اور غسل سے پہلے جو وضو کرتے ہیں ہم، غسل سے پہلے، نہانے سے پہلے، تو وہ وضو کرنا سنت ہے۔ یعنی وضو کے صفات ہے، کسی کام کے لیے وضو فرض ہوتا ہے، کسی کے لیے واجب ہوتا ہے، کسی کے لیے سنت ہوتا ہے۔ اور اب جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وضو کرے تو ثواب ہے، اور اگر نہیں کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ادب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ شریعت میں ایسا کیا ہے، مسئلے میں گنجائش ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، لیکن کوئی چیزیں ادب کے بارے میں آتی ہے۔ تو مستحب کیا ہے؟ اذان و اقامت کے لیے، اب کیونکہ اگر وقت ہو گیا اذان دینی ہے تو پھر آپ دے سکتے ہیں اذان، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے ہی اذان دے۔ اقامت بھی دے سکتے ہیں، لیکن اب اگر اقامت دیں گے اور وضو نہیں ہے تو پھر اقامت دے کر وضو کرنے کے لیے کیسا ہے؟ تو گنجائش تو ہے دینے کی، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وضو کر کے ہی اذان و اقامت دے۔ مستحب کا یہ مطلب ہے، یعنی کرے تو بہتر، زیادہ بہتر ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور خطبہ پڑھتے وقت بھی، اب ظاہر سی بات ہے، خطبہ عید کا بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کا بھی ہوتا ہے، خطبہ نکاح خوانی میں بھی ہوتا ہے، تو ایسے خطبے کے لیے یہ سنت ہے، وہ مستحب ہے۔ اور دین کی کتابیں چھوتے وقت، دین کی کتابیں مطلب احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، اسی طرح فقہی کتابیں ہیں، اور ایسے کتاب جس میں اسلامی باتیں لکھی ہوئی، جس میں قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہیں، آیت ہوتی ہے لیکن چونکہ اس میں دوسری زبان زیادہ ہوتی ہے، آیت ایک دو ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو چھونا مستحب ہے وضو کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ کی زیارت کے وقت اور میت کو غسل دینے کے بعد یہ وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح حیض یا نفاس والی عورت کو ہر نماز کے وقت، غسل کی حاجت والے کو کھانے پینے کے لیے، اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور وہ کھانا چاہ رہا یا کچھ پینا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ وضو کر لے۔ اور جماع سے پہلے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، اسی طرح عضو مخصوص یعنی اپنے شرمگاہ کو اگر کوئی چھوتا ہے تو بھی بہتر یہ کہ وضو کر لینا، یہ مستحب ہے۔
لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے ایسے امام حضرات جن کے پیچھے شوافع لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس چیز کا خصوصاً خیال رکھیں۔ اسی طرح کسی عورت کے جسم کو چھونے پر بھی وضو کرنا مستحب ہے، اگر کر لیے تو بہتر ہے، ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ ان کے پاس کچھ دلائل ہیں جن کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو چھونے سے ان کے پاس وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ اور غیبت کے بعد اگر کسی نے جھوٹ کہا یا کسی کی غیبت کی تو بہتر یہ کہ وہ وضو کر لے۔ ویسا تو جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور غیبت سے بھی بچنا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے جھوٹ کہا یا غیبت کر لی تو بہتر یہ کہ وہ وضو کر لے۔ اور قہقہ لگانے پر، قہقہ سے مراد جو کھل کھلا کر ہنستے ہیں، لوٹ پوٹ کر ہنسنا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد بھی وضو کر لینا بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد اگرچہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر بھی اس کے لیے، اور ہر وقت وضو کرنے سے اور وضو پر مداومت رکھنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ہمیشہ وضو سے باوضو رہنے سے انسان جو ہے تو شیطانی وساوی سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور ہر نماز کے لیے بھی مستحب ہے۔ یعنی اگر ہر نماز کے لیے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے تو وضو کرنا فرض ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے عصر میں وضو کیے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ باوضو ہے، اب مغرب کا وقت ہو گیا تو اب وضو ہوتے ہوئے پھر ایک وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ اگر اب عصر میں وضو کیے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو وضو کرنا تو فرض ہو گیا نماز کے لیے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ باوضو ہی ہے، پھر نماز کا وقت آ گیا تو تازہ وضو کر لینا، یا پھر اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے، باوضو ہے، تو پھر وہ ایک وضو سے 5 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے اگر وہ وضو کے ساتھ باقی رہا تو۔ یہ ہو گیا۔ اور اگرچہ وضو وغیرہ موجود ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو یہ وضو کے جو صفات بیان کیے گئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں مزید اور وضاحت